حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھے دینداروں اللہم صلی۔ کچھ کا علاقہ جس کو ہمارے 48ویں امام نے سب کی ماں کا درجہ دیا ہے، قحط اور زلزلے کی وجہ سے یہ علاقہ ابھی تک مشہور ہے۔ آخری جو خطرناک زلزلہ جو ریکارڈ پر ہے وہ سن 1864 کا تھا، اور اس زلزلے کے اندر تقریباً 300 اسماعیلی ہلاک ہوئے تھے۔ چونکہ آغا خان کیس بامبے کے اندر چل رہا تھا اور امام شاہ حسن علی شاہ بڑے مصروف تھے، اس لیے کچھ کا دورہ امام نہیں کر سکے۔ بعد میں سن 1870 کے اندر کچھ کے اندر ایک قحط پڑا جس کو ہم دکار کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک قحط پڑا سن 1878 کے اندر۔ اس مرتبہ مولا کامریا حاجی کے ساتھ کچھ کا ٹور کیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے مولا ایک لمبی مسافری کے لیے گئے، اور جماعت کی جو حالت مولا نے جو دیکھی کہ دیدار کے وقت مولا نے دیکھا لوگوں کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، نہ جانے کتنے دن کی فاقہ کشی تھی۔ مولا نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بہت نہ صرف افسوس کیا بلکہ مولا کی آنکھیں بھر گئی پانی سے۔ مولا نے ایک فرمان کیا کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ افریقہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ بعد میں مولانا امام آغا حسن علی شاہ سن 1875 کے اندر جوناگڑھ کی وزٹ کی، وارث اسماعیل گانگی مولا کے ساتھ تھے۔ جوناگڑھ کے اسماعیلیوں کی حالت کہ عورتیں سر پر گوبر رکھ کر بیچا کرتی تھی، کھوجے اسماعیلی قبریں کھودتے تھے، شیعوں کے تابوت کندھے پر اٹھا کر امام باڑے لے جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے، راستے پر بیٹھ کر نائی گیری کرتے تھے، یعنی شیونگ کرتے تھے لوگوں کی۔ اتنی بری حالت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وارث اسماعیل گانگی کے ان کے اوپر احسانات ہیں کہ جنہوں نے بہت تند ہی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو پستی سے اٹھا کر عروج پر لے آیا۔ سن 1875 میں جب مولا شکار کرنے کے لیے جوناگڑھ آئے تو مولا وارث اسماعیل گانگی کے ساتھ گرنار کی پہاڑی پر چڑھے۔ گرنار کی پہاڑی کے ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئے، وہاں مولا بیٹھ گئے تو زمین پر مولا نے دیکھا کہ زمین کو کھودنے کے لیے جو کلاڑی ہوتی ہے وہاں ایک پڑی ہوئی تھی۔ مولا نے حکم کیا، وارث اس کلاڑی کو اٹھاؤ۔ وارث نے اس کو اٹھایا اور کوئی بھی پہاڑی کا کوئی بھی حصہ جو تمہیں پسند آئے اس کو توڑو۔ تو اس نے ایک پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، اس کلاڑی سے اتنی کوشش کی لیکن پتھر ٹوٹ نہیں سکا، حتیٰ کہ کلاڑی میں جو لکڑی اور لوہا تھا یہ دونوں الگ ہو گئے، لیکن اتنا مضبوط تھا پتھر۔ تب مولا نے فرمایا، دیکھو وارث، گرنار کی پہاڑی ہندوستان میں سب سے مضبوط پہاڑی ہے، اس کی تو شاعروں نے بھی تعریف کی ہے۔ مولا نے فرمایا اس کو ایک چیز ہے جو پگھلا سکتی ہے، نرم کر سکتی ہے، اور وہ ہے ایک تسبیح،
یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ دیکھو وارث، ہماری جوناگڑھ کی جماعت کی حالت بہت بری ہے، اور ان کی حالت اتنی بری ہے کہ ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو آج ہم ایک تسبیح دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو آفتیں تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائے، اور ہم خود 7 دن تک یہ تسبیح نکالو، 101 دانے کی تسبیح 2 دعا کے بعد کھڑے ہو کر جماعت خانے میں، تب تک ہم جوناگڑھ میں رہیں گے۔ مولا جماعت خانے سے 1 میل دور ایک خیمے کے اندر اپنا قیام کیا، اور شکار کے غرض سے اپنے ساتھ جو نوکر لائے تھے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، ان کو مولا نے حکم کیا کہ تم لوگ میری جگہ پر جاؤ اور شکار کرو، اور ہم یہاں خیمے میں آرام کریں گے۔ یہاں جماعت بڑے سر کے ساتھ، بڑے ردم کے ساتھ تسبیح نکالتی تھی، اور جوناگڑھ کے لوگوں کے سر کی تو مولانا امام سلطان موسیٰ نے بھی فرمان میں تعریف کی ہے کہ گنان کے سر اگر اوریجنل اگر آپ کو ملے تو جوناگڑھ کی جماعت کے ہیں۔ ان کا سر، ان کا جو طریقہ ہے کہ واقعی لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جاندار ہر چاہے انسان ہو یا جانور بھی اگر ہو، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، صرف اس کے سر کے اوپر۔ یہ واقعہ وارث کے فرزند نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے۔ صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تیسری جب تسبیح ہوئی، مولا کے نوکر تھے جو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، وہ خالی ہاتھ لوٹے، ایک بھی ہرن جنگل میں نہیں ملی، اور اگر ملی تو اس کے اوپر تیر برساتے تھے تو تیر باؤنس ہو جاتے تھے، یا اوپر سے گزر جاتے، یا نیچے سے یا سائڈ سے گزر جاتے تھے، لیکن کوئی ہرن کا شکار کر نہیں سکے۔ واپس مایوس ہو کر جب آئے اور مولا کو بتایا کہ ایک بھی ہرن ہمیں آج نہیں ملا 3 دن سے، تب مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت ایک تسبیح نکالتی ہے جس کے سر کے اندر وہ جادو ہے کہ جماعت خانے سے دور اس کے سر سننے کے لیے بے زبان جانور بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بھی ہرن تمہیں جنگل میں نہ ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جماعت خانے کے آس پاس یہ ہرن ملیں گے، اور یہ اگر سر میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ساتھ شامل ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر۔ ایسی صورت میں تمہاری تیریں